والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے موت اور ما بعد الموت کے حالات کے سلسلے میں انشاءاللہ چند احادیث کریمہ آج بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. انہوں نے ایک باب باندھا ہے جس کا ٹائٹل ہے میت کے پاس فرشتوں کا آنا، اس کو بشارت کا ملنا اور ڈر کا سنایا جانا، اور جو کچھ مرتے وقت دیکھتا ہے اس کا بیان. امام احمد ابن ابی شیبہ، ابو داود، حاکم، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی وغیرہم نے بسند صحیح حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک ہوئے. ابھی قبر نہ کھودی گئی تھی کہ ہم پہنچ گئے. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرند ہے، یعنی ادب احترام کے ساتھ اور کمال ادب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بالکل خاموشی کے ساتھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو رید رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھاتے ہوئے 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبور، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس پر سفید چہرے والے فرشتے، نورانی چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان کے چہرے آفتاب کی مانند روشن ہوتے ہیں. ان کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں اور وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر مرنے والوں کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور مغفرت کی طرف نکل. تو اس کا نفس اس طرح آسانی کے ساتھ بہہ کر نکل جاتا ہے جیسے مشکیزے سے قطرہ، جیسے مشکیزہ واٹر مسک ہوتا ہے اس سے پانی جیسے نکل جاتا ہے، اسی آسانی کے ساتھ اس کی روح بدن سے نکل جاتی ہے. جو ہی ملک الموت اس کے نفس کو اپنے قبض میں لیتے ہیں، فرشتے فوراً ان کے قبضے سے لے لیتے ہیں اور اس کو ان جنتی کفنوں اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں. پھر اس سے روئے زمین کی بہترین مشک کی سی خوشبو مہکتی ہے. پھر اس کو لے کر ملائے اعلیٰ کی جانب روانہ ہوتے. ملائے اعلیٰ یعنی جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ملائے اعلیٰ کے رہنے والے دریافت کرتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے. فرشتے اس کا وہ نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا بہترین نام تھا، یہاں تک کہ وہ اس کو آسمان دنیا پر لے کر پہنچتے ہیں اور آسمان کھلواتے ہیں تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے پیچھے قریب والے آسمان تک جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھو اور اے زمین، اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں لوٹاؤں گا اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا. پھر مردے کی روح اس کے جسم میں واپس آتی ہے اور 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ شخص جو تم میں بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ تمہارا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت ہی کا لباس پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو. تو جنت کی ہوا اور خوشبو آئے گی اور اس کے لیے حد نگاہ تک قبر میں وسعت کر دی جائے گی. پھر اس کے پاس ایک حسین چہرے، اچھے کپڑے اور خوشبو والا شخص آئے گا اور آ کر کہے گا کہ تجھے خوشخبری ہو، یہ تیرے وعدے پورے کیے جانے کا دن ہے. مردہ دریافت کرے گا کہ تو کون ہے کہ تیرے چہرے سے خیر و بھلائی نمودار ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا اچھا عمل ہوں. تو مردہ کہے گا کہ خدا یا قیامت برپا کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کی طرف جا سکوں. اور یہ مسلمان کا حال ہے، مومن کا حال ہے. لیکن جب کافر مرنے کے قریب ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے
کمبل لے کر اترتے ہیں اور حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث جان، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل کر آ۔ پس وہ روح جسم میں پھیل جاتی ہے اور وہ فرشتہ اس روح کو جسم سے اس طرح کھینچ لیتا ہے جیسے سیخ کو تراون سے۔ جب وہ روح نکالتا ہے تو فرشتے فوراً ہی اس سے لے لیتے ہیں اور اس کو کمبل میں لپیٹتے ہیں، پس اس میں بدترین مردار کی بدبو نکلتی ہے۔ پھر فرشتے اسے لے کر ملأ اعلیٰ میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے بسنے والے دریافت کرتے ہیں کہ یہ خبیث روح کون ہے۔ وہ فرشتے اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جسے وہ دنیا میں یاد کیا جاتا تھا۔ پھر اس کو وہ آسمان دنیا پر لے کر پہنچتے ہیں اور اسے کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی لا تفتح لهم ابواب السماء۔ پھر اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس کی کتاب کو نچلی زمین کے سجین میں لکھو، چنانچہ اس کی روح کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے اس کو بٹھا کر دریافت کرتے ہیں من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، افسوس افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کریں گے کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ وہ جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں یہ بھی نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے جھوٹ بولا کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کا لباس پہناؤ اور جہنم کا دروازہ اس کی جانب کھول دو۔ پس اس کی لپٹیں وہاں تک آئیں گی، پھر اس کی قبر اس درجے تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں پس کر چور ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بد شکل و بدبودار شخص آئے گا جس کا لباس بہت نامعقول ہوگا۔ اس سے کہے گا تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تجھے وہ عذاب ملے گا جس کا دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہے گا تم کون ہو؟ کیونکہ تمہارا چہرہ برائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا رب لا تقیم الساعہ، اے رب قیامت برپا نہ کر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ تعالی موت سے پہلے ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔